جیویں سونا مندری دا نگ تین گنائے اودے کولوں ود میرے آقا دا مدینہ ہے۔ عاشق بولے گا سبحان اللہ، شیخ والا بولے گا سبحان اللہ، صبح سرائے کسان کا حامی بولے گا سبحان اللہ۔ زیادہ ہی غصہ کر گئے۔ جیویں سونا مندری دا نگ تین گنائے اودے کولوں ود میرے آقا دا مدینہ ہے، اودے کولوں ود میرے آقا دا مدینہ ہے۔ جیویں سونا مندری دا نگ تین گنائے اودے کولوں ود میرے آقا دا مدینہ ہے، اودے کولوں ود میرے آقا دا مدینہ ہے۔ روضہ رسول دا جمال حد مک گئی، کوئی حد ہے؟ روضہ رسول دا جمال حد مک گئی، ستے نے دو یار نال نال حد مک گئی، ستے نے دو یار نال نال حد مک گئی، ستے نے دو یار نال نال حد مک گئی۔ سرے جند سینے وچ سونیاں دا کینہ ہے، سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے، سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے، سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے۔ جلال والے رب دا جمال تے ملیا، دعا سے بولے سبحان اللہ۔ اب گرمی کا بہانہ نہیں چلے گا، بہت صاحب بڑی گرمی ہے، اللہ نے ہوا چلا دی، کہہ رہی ہے چلو مدینے۔ صحابہ والوں، ابو بکر صدیق اکبر کو وسیع رسول ماننے والوں، علی کا امام ماننے والوں، جلال والے رب دا جمال تے ملیا، جلال والے رب دا جمال تے ملیا۔ بتا دوں یہ شعر میں نے گنبد خضرا کی حدود میں لکھا تھا، وہ عجیب سے منظر میں سمجھے، میں یہاں کا ہوں لیکن یہ شعر مہمان شعر ہے۔ جلال والے رب دا جمال تے ملیا، جلال والے رب دا جمال تے ملیا، ہوئی جو اذان تے بلال تے ملیا، ہوئی جو اذان تے بلال تے ملیا، ہوئی جو اذان تے بلال تے ملیا۔ آقا دا مدینہ سارا یادا دا دفینہ ہے، سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے، سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے۔ وقفہ ہو گیا ہے سبحان اللہ کا، ہائے ہائے ہائے۔ محکمہ بہبود آبادی والوں نے بڑی محنت کی ہے وقفے پر، نمک میں ملا دیا ہے، کافیوں میں ملا دیا ہے، آٹے میں ملا دیا، چینی بڑا شور مچاتا ہے۔ چاند میں خوبصورت ہوں، گلاب کے نسرے ہیں کہ سنبھالے نہیں جاتے۔ آئے چلتے ہیں دونوں کو جواب دینے، چلیں گے میرے ساتھ، چلیں گے مدینہ کی گلی، حسن مصطفیٰ کی بات سنیں گے، چلیں گے میرے ساتھ دیوانگی میں ڈوب کر۔ مہندی تو نہیں لگائی ہوئی، اترے کی تو نہیں مہندی؟ میرے بزرگ بیٹھے ہیں، دعائیں چاہتا ہوں، آپ کروں گا کہ آقا نال ملنے کی مجال ماتاب دی، آقا نال ملنے کی مجال ماتاب دی، اس آستانے تے نہیں چل دی گلاب دی، اس آستانے تے نہیں چل دی گلاب دی، اس آستانے تے نہیں چل دی گلاب دی۔ پھلاں دی جوانی میرے آقا دا پسینہ ہے، مجال ماتاب دی، اس آستانے تے نہیں چل دی گلاب دی، اس آستانے تے نہیں چل دی گلاب دی، اس آستانے تے نہیں چل دی گلاب دی۔ پھلاں دی جوانی، پھلاں دا خمار میرے آقا دا پسینہ ہے، سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے، سونیا تو سونا میرے آقا
مدینہ ہے عمر صدیق دیاں سنگتاں نرالیاں آپ ادھر نہ دیکھیں سمجھے کہ بس کوئی نہیں ہم بیٹھے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ ادھر دیکھیں عرض ہے عمر صدیق دیاں سنگتاں نرالیاں اج بھی دسیندیاں نے روزے دیاں جالیاں اج بھی دسیندیاں نے روزے دیاں جالیاں اج بھی دسیندیاں نے روزے دیاں جالیاں جیوے جیڑا ٹھرے شیر آدھا ہے اگلی بات بھی کرتے ہیں انشاءاللہ جب تک ہے نہیں چھوڑیں گے میچ کھیلیں گے پورا کھیلیں گے آخری گیند تک کھیلیں گے اور کوئی گیند بال مس نہیں کریں گے اگر نہ رہے آؤٹ ہو گئے تو پھر کوئی اور کھلاڑی آ جائے گا لیکن میدان خالی نہیں چھوڑا جائے گا انشاءاللہ عمر صدیق دیاں سنگتاں نرالیاں اج بھی دسیندیاں نے روزے دیاں جالیاں اج بھی دسیندیاں نے روزے دیاں جالیاں جیوے جیڑا ٹھرے سڑے مرے جو کمینہ ہے جیوے جیڑا ٹھرے سڑے مرے جو کمینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے سونیا تو سونا میرے آقا دا مدینہ ہے کہ ارشد ویکھیا اور روزے اتے جاندہ نہیں آپ نے بھی دیکھا ہے ہم ادھر جاتے ہیں وہ ادھر جاتا ہے اور بڑا خوش ہو جاتا ہے کہ ہماری فلائٹیں خان صاحب نے منظور کر دی ہیں اب ہم ادھر شوق سے جائیں خان نے منظور نہیں کی اوپر والا الگ کر رہا ہے تمہارا ادھر کام کیا ہے تم جانا بھی چاہو جا سکتے نہیں ہو کیوں عمر کھڑا ہے عمر کی جلالی آنکھ کا سامنا ہے تم غار میں گئے تھے دیکھ کر کے ابو بکر اکیلا ہے ضعیف بدن ہے اس بکر نے ایسا منڈ کے رکھا ملاسا شلاسا مار کے گیا تھا نا ایڑی پہ ڈستا رہا خطیب کہتے ہیں کہ جو وہ عاشق تھا وہ عاشق صدیق کو ڈسے اگر ایسا عاشق ہے تو ایسا عاشق اللہ کرے اس خطیب کے گھر میں بھی پہنچ جائے اسے مسئلہ سمجھ آ جائے کہ ایسے عاشق نہیں ہوتے وہ کب سے انتظار کر رہا تھا اس نے وہاں حملہ کیا صدیق تیری شان پہ قربان تیرے آنسوں نہیں تیرے آنکھوں سے بہتا ہوا پانی کیونکہ عاشق روتا نہیں ہے جو کہتے ہیں صدیق روئے نہیں صدیق زہر نے اثر کیا اور جب آپ انجیکشن ڈاکٹر سے کبھی کبھی لگواتے ہیں ڈرپ لگواتے ہیں تو آنکھوں سے پانی آ جاتا ہے ڈاکٹر رات بیٹھے ہوں گے تو آنسو نہیں وہ قطرے گرے آنکھ سے ٹپکے تو میرے محمد کے پاک چہرے پر کہو سبحان اللہ آقا جاگے فرمایا صدیق کیا ہوا صدیق کہتا ہے کچھ نہیں میں بتاؤں گا آقا بے آرام ہے آقا سمجھ گئے پھر پوچھا آپ نے لعاب دہن اپنی انگلی شریف سے صدیق کی ایڑی ہے اور لعاب دہن آقا کا ہے انگلی شریف بھی آقا کی ہے مریض بیمار علی صدیق ہے طبیب محمد رسول اللہ کہو سبحان اللہ لگاتے ہیں اور صدیق فوراً صحت یاب ہو جاتے ہیں کہو سبحان اللہ اب یہ کالا انتظار کرتا رہا کہ میں مزار میں جاؤں گا مزار میں تو سرکار عمر آ گئی عمر نے کہا بچہ بھول جا تیرا میں یہاں ایسا بندوبست کروں گا کہ تو پہاڑی بہار تڑپتا مرتا رہے گا مجھے محمد کے قریب نہیں آنے دوں گا بری نیت سے انشاءاللہ آخری شعر پڑھوں گا ارشد ویکھیا روزے تے جانا نہیں کہندا ہے کہ عمر صدیق مینوں